السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ چند دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہے فیور ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ پھر بات کرنے میں، بیان کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے آج بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے۔ یہ صحت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے یہ نزلہ زکام چھوٹی سی بیماری ہے، یہ بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن آدمی کو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے، سونے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ نیند خراب ہو جاتی ہے، اس طرف کروٹ لو تو یہ والا ناک کا حصہ بند ہو جاتا ہے، اس طرف لو تو دوسرا بند ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر چھوٹی سی تکلیف ہے، لیکن آدمی اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہرحال آج جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے گھر اور پہلے عبادت خانے کا ذکر کیا ہے۔ دنیا کا پہلا گھر اور پہلا عبادت خانہ وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، ان کی عبادت گاہ بنائی گئی، ان کے لیے عبادت خانہ مقرر کیا گیا، وہ گھر ہے للذی ببکہ، جو مکے میں ہے۔ بکہ جو ہے مکے کا پرانا نام ہے، مبارکن، یہ مبارک گھر ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کیجئے حج کا، وہ آپ کے پاس آئیں گے، کچھ لوگ حج کرنے آئیں گے، پیدل آئیں گے، کچھ دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے سفر کر کے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میں اعلان کروں گا، یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی، لوگ کیسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم آواز دینا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، سنانا میرا کام ہے۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اس کا حج تم پر فرض کیا ہے، اب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی، جتنے لوگ زندہ تھے انہوں نے بھی سن لی، جو عالم ارواح میں تھے ان کو بھی اللہ نے سنا دی۔ اس کے جواب میں لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پڑھا، اے اللہ میں حاضر ہوں، ہاں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، یہ حاضری کا اعلان ہے، اے اللہ میں آپ کے گھر کے لیے حاضر ہوں، زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ تو فرماتے ہیں جن لوگوں نے لبیک کہی، اللہ نے ان کے لیے حج ان کے مقدر میں لکھ دیا۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرمائے، بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔
تو حجاج اکرام کے قافلے رواں دواں ہے، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے حاجیوں کی قافلوں کی روانگی کے مناظر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح اور شام۔ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ تو حج کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے میں چند باتیں آج عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ، خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے خانہ کعبہ کے حوالے سے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کے، یعنی جو پتھروں کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں تم تو خانہ کعبہ کے یہ پتھروں کا گھر ہے، تم اس کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، ہمیں منع کرتے ہو کہ جی بتوں کی پرستش مت کرو، تم خود پرستش کرتے ہو اس گھر کی۔ سوال سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب سنیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کسی مسلمان سے پوچھ لے خانہ کعبہ تمہارا معبود ہے، وہ کہے گا نہیں ہے، ہمارا معبود اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی عابد اپنے معبود کی نفی نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، ہمارا یہ معبود نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ تمہارا معبود ہے؟ دوسری بات، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کی نیت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تیسری بات، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایسا کون سا معبود ہے جس کے اندر گھس کر لوگ نماز عبادت کریں؟ اور ایسا کون سا معبود ہے جس کے اوپر چڑھنا جائز ہو؟ فتح مکہ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مکے پہ خانہ کعبہ پہ چڑھ کر اذان دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے، آج بھی مسلمان پڑھتے ہیں۔ ایسا کون سا معبود ہے جس کے اندر یا اوپر چڑھ کر عبادت کی جائے؟ چوتھی بات یہ ہے، اگر کسی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو جائے اور نئی بنانی پڑے، جیسے کہ گزشتہ ادوار میں ہوئی ہے، اور یہ عمارت منہدم ہو جائے، تو جب زمین پر بیت اللہ اور خانہ کعبہ نہیں ہوگا اور دوبارہ اس کی تعمیر ہوگی، تو جتنے دن نہیں ہوگا اس وقت بھی لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا خانہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود اللہ ہے۔ ہم اس طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کی روح، نماز کی روح دل جمعی اور یکسوئی ہے، دل جمعی اور یکسوئی ہے، کہ دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ مسلمان ایک صف میں کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو، اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کچھ لوگوں کا رخ اس طرف ہو، کچھ اس طرف ہو، کچھ آگے پیچھے ہو، تو وہ جماعت کے اندر وہ دل جمعی نہیں ہوگی، یکسوئی نہیں ہوگی، وہ جماعت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جی اس طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، تو اس کا جواب یہ، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ قانونی معاملہ ہے۔ دیکھو، عدالت یہ اعلان کرے کہ منڈے سے لے کر فرائیڈے تک عدالت لگے گی، اور صبح 9 بجے سے لے کر شام کو 4 بجے تک، کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ جی صبح 9 سے 4 عدالت کیوں کھلتی ہے؟ نہیں، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ نے یہ رخ کیوں مقرر کیا ہے۔ اگر یہ رخ مقرر ہوتا تم پھر بھی اعتراض کرتے۔ یہ قانونی معاملہ ہے، اس میں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
ہاں یہ ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ نماز عبادت کسی رخ تو پڑھنی ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی کہتے ہیں حجر اسود کے حوالے سے کہ مسلمان حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ پتھر ہے، پتھر کی عبادت اور تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جب وہاں جاتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، تو یہ تو تعظیم اور عبادت ہو گئی۔ تو آسان جواب یہ ہے، بوسہ لینا تعظیم اور عبادت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر بوسہ لینا تعظیم اور عبادت کے لیے ہو تو شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے، کیا وہ اس کی تعظیم اور عبادت کرتا ہے؟ بولو بھائی۔ ماں اپنے چھوٹے بچے کا بوسہ لیتی ہے، کیا اس کی تعظیم اور عبادت کرتی ہے؟ محبت کے لیے ہوتا ہے، محبت کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی آپ سے سوال کرے جی آپ کیوں محبت کرتے ہیں جی حجر اسود سے، اس کو جی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آپ ہم سے پوچھے کیوں محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا جواب ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے ہم سے پوچھے جی کس چیز سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اور اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، اس لیے ہم حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں نے تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ کیوں لیا ہے، تو کوئی تمہیں کیا پتا؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، اس پر تجلیات اور انوارات کا نزول ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ حجر اسود کا جو حصہ ہے یہ ایسا حصہ ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اس پر تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص انوارات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، وہ اس کا ظہور اور وہ انوارات اس جگہ زیادہ ہو۔ تو بہرحال ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات جو یہ عرض کرنی ہے آپ سے، بیت اللہ کے اوپر غلاف کعبہ ہے، غلاف کعبہ، یہ غلاف خانہ کعبے کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ بہت سے لوگ اہل بدعت، یہ گزشتہ دنوں ہمارے ایک ساتھی ہیں ان سے بات ہوئی تو میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ مضمون چل رہا ہے، اس حوالے کا مضمون ہے۔ غلاف کعبہ جو کعبے کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اس پر ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ بعض لوگ، یہ اہل بدعت، یہ قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، مزارات پر چادریں چڑھاتے ہیں، اور ان سے پوچھو کہ جی آپ قبروں پر، مزارات پر، بزرگوں کی مزارات پر چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟ تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل یہ پیش کرتے ہیں جی خانہ کعبہ پر بھی تو غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور قیمتی غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس پر سونے اور چاندی کا کام ہوتا ہے، سونے کا کام ہوتا ہے اس پر، تو خانہ کعبہ پر جب غلاف چڑھانا جائز ہے تو قبروں پر بھی چڑھانا جائز ہے، بزرگوں کی قبروں پر بھی چڑھانا جائز ہے۔ یہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، یہ دلیل کمزور دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، خیر القرون میں، خانہ کعبہ پر غلاف موجود تھا، اور سب سے پہلا علماء فرماتے ہیں
مورخین نے لکھا ہے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے، سب سے پہلے جو بادشاہ جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا وہ تبع کا جو بادشاہ تھا اس نے چڑھایا، اور پہلے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت اس پر غلاف موجود تھا، سونے چاندی کا کام اس میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ نکالنے کا حکم نہیں دیا، اس پر باقی رکھا۔ اس کا مطلب یہ شرعاً جائز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر القرون میں صحابہ اکرام کے زمانے میں اس پر غلاف ہر سال چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال غلاف چڑھاتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر سال غلاف چڑھاتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ ہر سال 2 مرتبہ غلاف کعبہ تبدیل کرتے تھے اور غلاف چڑھاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، خیر القرون میں بھی یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اچھا، اس زمانے میں قبریں بھی ہوتی تھی، مسلمان مرتے تھے، فوت ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ فوت ہوئی، ان کی قبر پر آپ نے چادر نہیں چڑھائی۔ آپ کی بچیاں، آپ کے بچے فوت ہوئے، آپ نے ان کی قبر پر چادر نہیں چڑھائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا شہید ہوئے، صحابہ احد میں شہید ہوئے، ان کی قبریں بنی، چادر نہیں چڑھائی۔ اگر قبروں پر چادر چڑھانا جائز ہے اور دلیل خانہ کعبہ کا غلاف ہے تو آپ کو تو دلیل آج معلوم ہو رہی ہے، صحابہ کو کیوں معلوم نہیں ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قبروں پر چادر نہیں چڑھائی؟ صحابہ نے کیوں نہیں چڑھائی؟ خانہ کعبہ پر ہر سال غلاف چڑھایا جائے، پھر کیوں نہیں چڑھائی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے اس پر سونے چاندی لگا ہوا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ بیت اللہ کے اندر جو سونا چاندی ہے اور جو غلاف ہے اور جو غلاف پر سونا چاندی چڑھا ہوا ہے اسے میں اتار کر غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ تو شیبہ کہتے ہیں، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، انہوں نے، وہ حضرت عمر کے ساتھ موجود تھے اور حضرت عمر بیت اللہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا آپ سے پہلے 2 ہستیاں گزری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں یہ غلاف کعبہ موجود تھا، انہوں نے نہیں نکالا، آپ کیسے نکالیں گے؟ تو عمر فرماتے ہیں ہاں میں ان دونوں ہستیوں کی اقتداء کروں گا، میں ان کے طریقے پر چلوں گا، میں بھی نہیں نکالوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دلیل کمزور ہے بھائی، قبروں پر چادریں چڑھانا جائز نہیں، یہ بدعت ہے، اور غلاف کعبہ یہ بدعت نہیں، یہ سنت ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاف کعبہ تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، یہ غلاف کعبہ صحابہ ہر سال تبدیل کرتے تھے، خیر القرون میں یہ عمل ہوا ہے، اس لیے وہ تو سنت ہے، لیکن قبروں پر چادر چڑھانا یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ کپڑے آپ قبروں پر چڑھائے، اس سے بہتر ہے جا کر کسی غریب کو دے۔ اچھا، ایک بات میں عرض کر دوں، وہ حج کے حوالے سے یہ 2-3 باتیں آج میرے ذہن میں آئی تھی تو میں نے کہا یہ عرض کر دوں۔ جاج اکرام جو حج پر جا رہے، الحمدللہ ہمارے یہاں ہر سال حج کے اس موسم میں، حج سے 1 مہینہ پہلے ہم حج کے دروس شروع کرتے ہیں۔ ظہر کے بعد ہمارے یہاں بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، تو ہم نے آج کل کتاب الحج کی حدیثیں شروع کی ہے، وہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو جو حضرات حج پر جاتے ہیں وہ آتے ہیں، باقی جو حضرات حج پر جا رہے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ حج کے حوالے سے 2 مسئلے خاص طور پر مردوں کے لیے اور 2 مسئلے خاص طور پر خواتین کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ مرد حضرات بھی ان 2 مسئلوں میں اور خواتین ان 2 مسئلوں کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ غلطی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہم جب حج پر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ گروپ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔
مردوں کی دو غلطیاں کیا ہے؟ ایک بڑی غلطی ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی ہے. چھوٹی غلطی کا معنی یہ حج تو ہو جائے گا لیکن افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب احرام باندھتے ہیں، چادریں آپ نے پہن لی، آپ نے دیکھا ہوگا بعض حاجی حضرات جو ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ احرام سے باہر نکالتے ہیں اور یہ چادر یہاں رکھتے ہیں. اس کو استباع کہتے ہیں. یہ استباع، یہ ہاتھ احرام سے باہر رکھنا، کھلا رکھنا، یہ طواف کی سنت ہے صرف. لیکن حاجی صاحب انگلینڈ سے جا رہے ہیں، لندن ہیترو ایئرپورٹ سے اس کا ہاتھ جو کھلا ہے نا، تو وہ بس لندن ہیترو ایئرپورٹ پر بھی کھلا ہے، جہاز میں بھی کھلا ہے، جدہ میں بھی کھلا ہے، مکے میں بھی کھلا ہے. جب تک وہ عمرہ ختم کر کے گھر نہیں آتا یہ ہاتھ کھلا ہے. ابھی یہ پوری سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ ہاتھ آپ ڈھانپ کر رکھیں گے، جب طواف شروع کریں گے صرف 7 چکروں کے اندر یہ ہاتھ کھلا ہوگا. تو عمرہ اور حج تو ہو جائے گا لیکن آپ نے سنت کے خلاف عمل کیا. ایک بات. دوسری بات، وہ بڑی غلطی ہے. اور وہ غلطی کیا ہے؟ یہ جو احرام مرد باندھتا ہے تو اس میں ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ اس کو کہتے ہیں عورت. یہ ستر عورت فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے. اور طواف کے اندر یہ ضروری ہے، ستر عورت یہ واجب ہے. ستر عورت اگر یہ کھل گیا تو وہ طواف نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ واجب ہے، دیگر فقہا کے یہاں شرط ہے. ان کے یہاں تو اگر کھل گیا تو طواف ہوا ہی نہیں، ہمارے یہاں واجب رہ گیا، لہذا وہ طواف دوبارہ کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی واپس اپنے گھر آ گیا ہو تو اب یہاں سے اس کو دم دینا پڑے گا. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض حضرات عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، جو بھاری برکم خاص طور پر بھاری جسم والے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ جو احرام ہے یہ سرک جاتا ہے نیچے، ناف سے نیچے سرک جاتا ہے، پیٹ نظر آتا ہے ان کا، یہ پورا پیٹ نظر آ رہا ہے. یہ تو ایک حصہ، چوتھائی حصہ نہیں ہے بلکہ پورا آدھا حصہ یہ ہو گیا نا. اس لیے کہ یہ پیچھے اور آگے یہ سارا ایک عضو ہے، تو اس میں تو یہ پورا پیٹ کھل گیا. اب وہ طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنا عورت نہیں چھپایا ہوا ہے، ستر عورت نہیں کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا اس کا واجب نہیں ہوا. دیگر فقہا کہتے ہیں اس نے شرط چھوڑ دی اور کہتے ہیں دوبارہ اس طواف کو کرے. اگر دوبارہ طواف نہیں کیا اور گھر یہاں آ گیا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ دم دے. دیگر فقہا کہتے ہیں نہیں، اس نے شرط چھوڑا ہے، جب شرط چھوڑ دیا طواف ہوا ہی نہیں. جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی. ان کے یہاں تو بڑا مسئلہ ہے. اس لیے وہ جو دیگر فقہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی یہاں آ جائے اب واپس نہیں جا سکتا، دم بھی نہیں بیچ سکتا، تو کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کرو. اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اچھا، ایک جو دو مسئلے خواتین کے ساتھ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا. تلبیہ جو پڑھتے ہیں ہم، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ مردوں کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے. وہ اپنی آواز بلند نہیں کریں گی. وہ گروپ کے اندر مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، سب چلا رہے. عورتوں کی آوازیں اور بھی زیادہ زور سے آ رہی ہے. وہ خوب عورتیں سمجھتی ہے جی ہم تو پہلی مرتبہ حج پر آئی ہیں، پتہ نہیں اگلی مرتبہ شوہر لائے گا بھی نہیں لائے گا. چلو جتنے زور سے تلبیہ پڑھنا ہے پڑھ لو، آج خوب ثواب کماؤ. وہ بھی چلا رہی ہے. یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، علماء کا اس پر اجماع ہے، فقہا کا اس پر اجماع ہے. مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں. اتنی زور سے پڑھے خود سنیں بس. عورتوں کو چلا چلا کر تلبیہ نہیں پڑھنا چاہیے بھائی، آہستہ.
عورت اذان دے سکتی ہے؟ بولو بھائی، عورت اذان نہیں دے سکتی. عورت اقامت کرا سکتی ہے؟ نہیں. نہ اذان عورت کر سکتی ہے، نہ اقامت کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے نا. تلبیہ بھی عورت، یہاں تک کہ دیکھو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، مرد جماعت کی نماز ہو رہی ہو، پیچھے عورتیں کھڑی ہو، امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو مرد کیا کہے گا؟ بولو بھائی سبحان اللہ. تسبیح ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سے بھی مرد کہے گا سبحان اللہ، ادھر سے بھی مرد کہے گا سبحان اللہ. لیکن مردوں کو ہوش نہ ہو اور پیچھے عورتوں کو پتہ چل جائے امام صاحب نے غلطی کی ہے تو مرد کیا کہیں گی؟ نہیں. عورتیں کیا کہیں گی؟ عورتوں کو پتہ چل جائے امام صاحب نے غلطی کی ہے تو عورتیں کیا کہیں گی؟ بولو بھائی کیا کریں گی؟ عورتیں یہ کرے گی، عورتیں آواز نہیں دے گی سبحان اللہ، عورتیں یہ کرے گی امام صاحب غلطی ہو گئی. یہ مسئلہ ہے. تو عورتیں تلبیہ کیسے پڑھ سکتی ہے بلند آواز سے؟ حج کر رہے ہیں بھائی، آداب کے ساتھ کریں. ہاں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. دوسرا مسئلہ جو بڑی غلطی ہے عورتوں کی، یہ عورتیں جو سکارف پہنتی ہے وہ سر ڈھانپیں گی، وہ سکارف مضبوط سکارف پہن لیتی ہے، اپنے بالوں کو چھپاتی ہے، یہی حکم ہے. لیکن جب وہ وضو کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ احرام پہنا ہوا ہے، یہ ہمارا احرام ہے، ہم اس کو کھول نہیں سکتی، تو وہ مسح اسی اسکارف کے اوپر کرتی ہے. اب ہمارے ساتھ خواتین جو گروپ میں جاتی ہے تو پھر وہ خاتون کسی نے دیکھ لیا، وہ ہم سے پوچھتی ہے مسئلہ، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. یہ ایک عمومی غلطی ہے خواتین میں، وہ اسکارف کے اوپر مسح کرتی ہے. مسح کرنا وضو میں فرض ہے، اور مسح کہتے ہیں سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، گیلا ہاتھ. اور اسکارف پر آپ نے مسح کیا، مسح نہیں ہوا. مسح ہوا نہیں. جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، وضو نہیں ہوا تو طواف نہیں ہوا. طواف میں بھی تو وضو ضروری ہے. دیکھو بھائی کتنی بڑی غلطی ہے. اس لیے خواتین بھی اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، مرد بھی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.